السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے تقریباً 2 سے 3 ہفتوں سے ایران کے حالات کافی کشیدہ ہیں۔ وہاں پہ احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے تھے، بے روزگاری، غربت، مہنگائی اور اس کے علاوہ جو ایرانی کرنسی کی گرتی ہوئی ویلیو ہے اس کے خلاف۔ لیکن پھر یہ مظاہرے جو ہیں پرتشدد مظاہروں کی شکل اختیار کر گئے اور نہ صرف تہران بلکہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ پھیل گئے، اور جو ایرانی سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے ان کو، یا ایرانی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کو پرتشدد مظاہروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی طاقت کے زور پہ، جس کا نتیجہ اور بھی برا نکلا۔ نہ صرف جانی بلکہ مالی املاک کا بھی نقصان ہوا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کے بھی اور جو مظاہرین تھے ان کا بھی جو ہے وہ جانی نقصان ہوا ہے۔ تقریباً کچھ جو ہے ادارے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی تقریباً کم از کم بھی 2000 افراد جو ہیں دونوں طرف سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے امریکہ اس ساری سچویشن کا جو ہے بغور جائزہ لے رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ جو ہے ایران کا کافی بہت بڑا حریف ہے آپ کہہ لیں، اور اسی طرح سے اسرائیل بھی، اور اسی طرح سے ویسٹرن کنٹریز بھی جو ہے ایران میں جو گورنمنٹ ہے اس کے انگیسٹ ہیں۔ ایون کہ یو کے نے تو جو ہے وہ کچھ پابندیاں بھی جو ہے ایرانی گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ عائد کر دی ہیں۔ اچھا، اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران جو ہے وہ دنیا میں آئل پیدا کرنے والا دوسرا تیسرا بڑا ملک ہے۔ جو 2 3 4 بڑے ملک ہیں جو کہ جن کے اندر ایران جو ہے وہ اس میں جن میں آئل کے جو ریزروز ہیں ان میں ایک ایران بھی ہے۔ وینزویلا ہے، سعودیہ عربیہ ہے، یو اے ای ہے، ایران ہے۔ اسی طرح سے باقی جو ملکوں کا نمبر ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ پھر کیا ایسی وجہ ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ غربت بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، اور ایرانی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ بھی گر رہی ہے؟ تو اس سوال کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سوال کا جو جواب ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حالات ایران میں آج جو ہے اس نہج پہ ہیں کہ 1979 کا جو انقلاب آیا تھا، جب وہ مظاہرے شروع ہوئے اور خونی انقلاب آیا، اس کے بعد سے اب یہ جو ہے بہت بڑے مظاہرے جو ہیں وہ سمجھے جا رہے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں۔ ایران کے اندر جو ہے انٹرنیٹ بند ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی جو ایکسیس ہے وہ بہت کم ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بہت جو ہے کسی باہر جو ہے ان کی ریچ نہیں ہے، تو بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ایران کے جو اندر کے حالات ہیں جاننے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی۔ دوسری طرف ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور ٹرمپ نے بلکہ رات CBS کو انٹرویو دیا جو ہے ایک امریکن ٹیلی ویژن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بار بار جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے ٹروتھ سوشل وغیرہ سے بھی جو ہے کامنٹس کیے، اپنی سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بلکہ بھڑکا رہے ہیں ساری سچویشن میں ایرانی جو عوام ہیں ان کو، اور جو مظاہرین ہیں ان کو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ جاری رکھیں اور سرکاری املاک کے اوپر قبضہ کر لیں، اور امداد جو ہے امریکن پہنچنے والی ہے، آپ بالکل فکر نہیں کریں۔ بلکہ جب ایک رپورٹر نے ان سے سوال کیا کہ جناب آپ کس قسم کی جو ہے ایران میں ایکشن لینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں رپورٹرز کے ساتھ اپنی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس کو ڈسکس کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھتا۔ اچھا، ابھی جو ہے اسرائیل بھی اس حوالے سے خاصی دلچسپی لے رہا ہے۔ اسرائیلی جو سیکیورٹی کیبنٹ وغیرہ تھی، ان کی کابینہ تھی، ان کی بھی میٹنگ ہوئی اس حوالے سے۔ تو اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو، اور یہ جو خامنائی صاحب جو ہے ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے، پہلے خمینی صاحب تھے، اب امام جو خامنائی صاحب ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے یہ ختم ہو جو ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کے اندر یہودیوں کی ایک بڑی تعداد بھی جو ہے اس وقت بھی آباد ہے۔ اچھا، اب سوال وہی رکھتے ہیں دوبارہ سے کہ آخر یہ حالات جو ہے وہ اس نہج تک کیسے پہنچے کہ ایران جو ہے آئل ریزرو جو ہے کہ اتنا وسیع جو ہے ان کے پاس ذخیرہ ہے، اس کے باوجود وہاں پہ اس قسم کے حالات ہیں۔ جو عام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ کافی مشکل ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، اس گرتی ہوئی ایرانی جو ریال ہے اس کی کرنسی کی ویلیو گرنے کی وجہ سے۔ تو کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے وہ خوش نہیں ہے اس ساری سچویشن میں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کے ملک کی اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو لوگ ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح سے، آپ ان کو بے شک جب سونے کا نوالا کھلائیں، کچھ بھی کرتے رہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ان کی جو ہے بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوں گی تو لوگ تو پھر سڑکوں پر آئیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، شاید بہت سے لوگوں کے علم میں یہ ہو بھی کہ 1979 کے انقلاب سے پہلے ایران اور اسرائیل جو ہیں وہ بڑے کلوز الائے تھے، اور وہاں پہ ایران جو ہے ان چند ملکوں میں سے تھا جب 1948 میں اسرائیل کا معرض وجود میں اسرائیل آیا ہے یہ اسٹیٹ، تو ایران نے اس کو ایز اے کنٹری جو ہے وہ تسلیم کیا، اور ایرانی جو فورسز ہیں ان کی ٹریننگ اسرائیل کروایا کرتا تھا، اور ایران بدلے میں ان کو جو ہے تیل وغیرہ پرووائڈ کرتا تھا۔ اچھا، اب جو ہے جب 1979 کا انقلاب آیا تو جو خمینی صاحب تھے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام ایگریمنٹ اور تعلقات جو ہیں وہ کینسل کر دیے، ختم کر دیے، اور ان کی حکومت جو ہے اس کو ایک جابر حکومت کہا کہ جی انہوں نے فلسطینیوں کی لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے،
اور وہ سارا ایک طرف سے ان کی بات یہ حق میں بھی تھی کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ جو حق کا ساتھ دے رہے تھے کہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جو ہے مطلب آکوپائر کہا کہ جی آپ لوگوں نے فلسطینیوں کی نہتے فلسطینیوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی مطلب جو ہے زندگی جو ہے وہ مشکل بنائی ہوئی ہے. یہ مطلب عام لوگ اگر عام مسلم جو ہے کمیونٹی بے شک ایران کے اندر ہوں یا پورے دنیا میں ہوں تو یہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑا اچھا وہ تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ اس انقلاب آنے کے بعد امریکنز خوش نہیں تھے، ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ خوش نہیں تھے، یو کے، جرمنی، فرانس وغیرہ. اسی طرح سے جو ہے اسرائیل بھی خوش نہیں تھا. پھر یہ جب یہ مطلب یہ اس کے بعد جو ہے ان کے تعلقات کے اندر ان ملکوں کے ایران کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری آتی گئی، اور یہ سرد مہری کی جو صورتحال ہے وہ آج تک جو ہے وہ برقرار ہے. اب آپ دیکھ لیں 1979 سے 2026 آ گیا، لیکن حالات جو ہیں ویسے جیسے تھے ویسے ہی ہے. اچھا ابھی جو ہے اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے جب یہ تعلقات اس طرح سے سرد مہری کا ایک تو شکار ہو گئے، پھر ایران نے جو ہے اپنا ایٹمی قوت بننے کا جو ہے وہ خواب سوچا. ایک طرف جو خامنائی صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایٹم بم بنانا جو ہے وہ حرام سمجھتے ہیں، دوسری طرف جو ہے ان کا جو ایٹمی پلانٹس ہیں جس کے اوپر پچھلے سال جو ہے 2025 میں امریکا نے اور اسرائیل نے مل جل کے جو ہے حملے بھی کیے، اور وہ جو ہے اس راستے پہ ہیں جو نارتھ کوریا کا راستہ ہے مطلب ایٹم بم بنانے کے. اس کے حوالے سے پھر ان ویسٹرن پاورز نے، امریکہ نے ان کے اوپر پابندیاں لگائی. جب پابندیاں لگائی تو پھر یہ جو ہے ان کے حالات جو ہے مزید تکلیف دہ ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ آئل کے ریزروز ہیں بہت زیادہ، لیکن پھر یہ جو ہے آئل کی ایکسپورٹ نہیں کر پاتے، بہت کم کر پاتے ہیں، اس سے بہت کم جو ہے کما لیتے ہیں پیسہ، اس سے گزارا چلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ جس طرح سے مطلب سعودی عربیہ پیسے بناتا ہے آئل سے، اس طرح سے یہ نہیں بنا پا رہے ان پابندیوں کی وجہ سے. کیونکہ جب پابندیاں ہیں تو وہ آئل جو ہے آپ ہر ایک کو جس کو آپ کا دل کرے اس کو آپ جو ہے وہ بیچ بھی نہیں سکتے. پھر جو ہے ٹیرف لگا دیتا ہے امریکہ جیسا کنٹری جو ہے، جس نے ابھی بھی اعلان کیا کہ جی ہم 25% ٹیرف لگائیں گے ان کنٹریز کے اوپر جو ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. مطلب نہ صرف ایران کو سزا بلکہ اگلے ملکوں کو بھی سزا جو کہ دوسرے جو کہ ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. مطلب پہلی بات تو یہ کہ ان انقلاب آنے کے بعد امریکہ، یورپ، اسرائیل ان سب کے ساتھ جو ہے سرد مہری آ گئی ان دونوں ایران کے ساتھ ان ملکوں کے تعلقات میں. پھر اس کے بعد ایٹمی قوت بھی آج تک جو ہے یہ نہیں بن سکے ہیں اور پابندیوں کا بھی سامنا ہے. پھر تیسری بات جو ہے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ چلیں کم اتنی پابندیاں برداشت کی، پاکستان نے بھی پابندیاں برداشت کیا، لیکن ایٹ دا اینڈ پاکستان کے پاس کے ہاتھ میں ایٹم بم ہے، لیکن یہ جو ہے ایٹم بم جو ہے وہ نہیں بنا پائے ابھی تک جو ہے. اچھا دوسرا یہ جو ہے پھر تیل کے جو ریزروز ہیں مطلب ہونے کے باوجود پابندیاں ہیں تو اس کو پھر ایکسپورٹ نہیں کر پاتے، اس سے اتنا منافع نہیں کما پاتے جس طرح سے دوسرے آئل رچ کنٹری جو ہیں وہ کما رہے ہیں، UAE وغیرہ اور باقی جتنے بھی کنٹریز کے پاس، باقی عراق کے پاس بھی ہے، باقی ملکوں کے پاس بھی جہاں جہاں آئل ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے جو ہے یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی. پھر جب ظاہر سی بات ہے جب جو چیز آپ کے پاس ہے وہ بکے گی نہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے پابندیاں بھی ہوں گی تو آپ کی جو مطلب غربت تو آٹومیٹک جو ہے وہ بڑھے گی، بے روزگاری بھی بڑھے گی، آپ کی جو کرنسی کی جو ویلیو ہے ڈالر کے انگیز یا دوسری جو انٹرنیشنل کرنسیز ہے ان کے خلاف وہ بھی جو ہے مطلب جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ مطلب وہ گرے گی. پھر یہی نہیں بلکہ ایران نے جو پیسہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے اوپر جو کچھ کمایا تھا یا جو کچھ کما رہے ہیں وہ اپنے اوپر لگانے کے بجائے انہوں نے جو ہے پراکسی وارز جو ہیں وہ شروع کر دیں اسرائیل کے انگینسٹ آپ کہہ لیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ کسی حد تک کیونکہ ایران جو ہے وہ ایک شیعہ اسٹیٹ ہے تو وہاں پہ شیعہ جو اسلام کا مسلک ہے اس کے ماننے والے جو ہیں اس کے فالورز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو وہ جو سنی اسٹیٹس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر باقی وہاں پہ جو ہے انہوں نے مطلب ان کے خلاف جو ہے ایک قسم کا اپنا جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر نہیں لیکن باہر جو ہے وہ پراکسیز شروع کر دی کہ جس طرح سعودیہ عرب کے ساتھ جو ہے ان کا سعودیہ عرب جو ہے ایک سنی اسٹیٹ ہے، ایران جو ہے وہ ایک شیعہ اسٹیٹ ہے. تو یہ پراکسیز جو ہے ان ملکوں کے درمیان آپس میں شروع ہو گئی کہ انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کے اندر تو اس قسم کی کسی بھی جنگ کو اپنے آپ کو بچائے رکھا، لیکن جو دوسرے عرب ملک تھے ان کے اندر جیسے آپ نے دیکھا کہ عراق کے اندر ایران کی وار بھی ہو چکی ہے صدام حسین کے دور میں. پھر اسی طرح سے سیریا کے اندر کیا ہوا کہ وہاں پہ بشار الاسد جو تھے وہ حکمران تھے، اور ابھی آج کل تو وہ روپوش ہیں جو ہے رشیا کے اندر ماسکو میں، اور کیونکہ رشیا نے ان کو وہاں سے نکلوا دیا تھا جب ان کی حکومت جو ہے وہ گری، اور وہاں پہ احمد الشرا جو ہے اس وقت صدر ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے
مطلب جب تقریباً 12-14 سال جو ہے سیریا کی جنگ چلتی رہی، اور اس میں ایران جو ہے نہ صرف خود اپنے لوگوں کو جو ہے وہاں پہ جنگ کے لیے بھیجتا رہا، بلکہ افغانستان اور پاکستان سے بھی جو شیعہ مسلک سے تعلق جن کا ہے ان کو بھی جو ہے ان کی بھی بریگیڈز بنا بنا کے ان کو بھی بھرتی کر کر کے بھیجتا رہا۔ پھر یہی نہیں، حزب اللہ جو ہے لبنان کے اندر، وہ بھی شیعوں کا ایک گروپ ہے، تو ان کو جو ہے ان کو بھی یہاں پہ سیریا کے اندر انہوں نے کافی ایکٹیو رکھا۔ تو یہ ساری جو ہے اب کمان جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حزب اللہ جو ہے اس کے حسن نصر اللہ صاحب سربراہ تھے، ان کو بھی اسرائیل نے جو ہے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ حزب اللہ کی سمجھیں کمر توڑ دی ہے۔ اب اس وقت تو وہاں پہ سیز فائر ہے، لیکن اسرائیل کا جب دل کرتا ہے وہ حزب اللہ کو نشانہ لبنان کے اندر بنا لیتا ہے۔ لیکن عام لبنانی عوام اس ساری جو ہے جنگ سے یا اسرائیل کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے اس سے ظاہر سی بات ہے خوش نہیں ہے، اور وہ حزب اللہ سے بھی فاصلہ رکھتے ہیں۔ تو حزب اللہ وہاں پہ جو ہے گروپ جو ایرانی پراکسی تھی اس کا وہاں پہ خاتمہ ہوا لبنان میں۔ مطلب ظاہر سی بات ہے یہ ساری پراکسیز کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پیسہ جو ہے سارے کا سارا جو ہے وہ ایران پرووائڈ کر رہا تھا۔ اب وہاں پہ لبنان کے اندر بھی ایران کو جو ہے مشکل کا سامنا ہے جب سے حزب اللہ کی کمر ٹوٹی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سیریا کے اندر بھی بشار الاسد چلا گیا، تو وہاں پہ بھی اس کے مخالفین، مطلب سنی گروپ جو ہے اس وقت جو ہے جو میجارٹی ہے کیونکہ سیریا میں سنیوں کی، تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر آ گئے، اکثریت پاور میں آ گئے، تو اب وہاں پہ بھی ایرانیوں کی جو ہے وہ چھٹی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد عراق کے اندر ہے ان کا مطلب اثر و رسوخ، اور عراق کے اندر جو ہے میجارٹی ہے شیعوں کی، لیکن پھر بھی وہ بھی ان کے جو یہ جو ایرانی شیعہ ہیں یا جو ایرانی جو بھی گورنمنٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اس کے حق میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا وہاں پہ سعودی اثر و رسوخ بھی ہے، اور ان کا آپس بھی مطلب ایرانیوں کا بھی ہے۔ تو باقی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ یمن کے اندر ان کا چل رہا ہے کہ وہاں پہ ان کی سپورٹ ہے، اور لیکن یمن کے اندر بہت زیادہ خانہ جنگی ہے، اور وہ آپس میں بہت سے جو ہے مطلب گروپ جو ہے، ایک سعودی گروپ ہے، ایک یو اے ای کا گروپ تھا جو ابھی ٹوٹ چکا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے وہ جو حوثی باغی ہیں یا ہوتی باغی جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ گروپ جو ہے جس کی صنعا کے اندر دارالحکومت جو ہے یمن کا، وہاں پہ حکومت بھی ہے، تو وہ جو ہے وہ ایرانیوں کی ہی مطلب سپانسرڈ کردہ جو ہے وہ لوگ ہیں۔ اچھا، یہ ساری جب یہ جب پراکسیز جو ہیں، یہ جو پراکسیز کا نیٹ ورک جو ہے ایران نے چلایا، اس کی وجہ سے ملک کے اندر جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے سارا سرمایہ تو ان پراکسیز کو چلانے میں لگ رہا تھا، تو پھر ایران جو ہے وہ کس طرح سے سروائیو کرتا؟ ظاہر سی بات ہے لوگوں کے اندر پھر جو ہے مخالف جو ہے جذبات ابھریں گے جب ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنے ہی شہریوں کو ایران نے جو ہے کوشش کی آج تک کہ جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ جو ہے وہ چلائیں۔ مطلب اگر فرض کریں جس طرح اب دنیا بہت بدل گئی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، کوئی اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو کسی کا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی حجاب سکارف کوئی لینا چاہتا ہے تو لے لے، اور اگر نہیں لینا چاہتا تو اس کو زبردستی یا ڈنڈے سے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایران کے اندر اس قسم کی جو مطلب جو مورل پالیسنگ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور وہاں پہ لوگوں کے اوپر اس قسم کی کافی سختیاں ہیں۔ اور مطلب ایک طرف تو یہ کہ وہاں پہ پچھلے دنوں جب ان کی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی، ان کے کافی جرنیل جو ہیں وہ مارے گئے، اور کافی سینئر اہلکار جو ہیں وہ جان سے چلے گئے۔ ایون کہ جو حماس کے وہاں پہ سابق سربراہ تھے، مطلب اس وقت وہ سربراہ تھے، اب سابق ہو گئے، تو وہ بھی اسماعیل ہانیہ ان کو بھی وہاں پہ جو ہے اسرائیلی جو ایجنٹس تھے انہوں نے شہید کر دیا۔ اور ایران جو ہے اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا رقبہ، اتنے بڑے ریسورسز ہونے کے باوجود اسماعیل ہانیہ کو جو ہے وہ مطلب ان کی جان جو ہے وہ نہیں بچا پایا۔ تو ایک طرف ملک کے اندر اتنے زیادہ ایجنٹس، اسرائیلی، امریکنز، جاسوس، غدار، یہ سارا چکر ہے، ان کے خلاف تو ایکشن جو ہے وہ ایران لینے سے آ رہی ہے، لیکن دوسری یا مشکل ہو رہی ہے اس کو ان کو پکڑنے میں یا ان کو پھانسیاں دینے میں، لیکن اپنے لوگوں کو پھانسیاں جب دل کرتا ہے جو ہے ایران جو ہے وہ دینے کے لیے مطلب تیار رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر کافی جو ہے غم و غصہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ ہانکا جا رہا ہے۔ اچھا، مزے کی بات بتاؤں، میں آج تک کافی ایرانیوں سے ملا ایران سے باہر جو ہے، تو وہ یہی بتاتے ہیں، مطلب بہت سے لوگ جو ہیں ترکیے میں رہتے ہیں ایرانی، وہ یہاں پہ جو امیر لوگ تھے ایران میں وہ یہاں پہ پراپرٹیز انہوں نے خرید لی، گھر بنا لیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ اسکولوں میں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی لائف جو ہے ہمیں ایران کی لائف سے اچھی ہے، یہاں آزادی ہے، ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ اسکارف لیں، دوپٹہ لیں نہ لیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کریں نہ کریں، کسی نے کوئی ڈرنک کرنی ہے وہ کرے یا نہ کرے۔ لیکن ایران کے اندر اس قسم کی مطلب ممنوع ہے چیزیں، تو وہ چوری چھپے کوئی کر لیتا ہو تو کر لیتا ہو، ورنہ یہ منع ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے ہمیں ہماری لائف جو ہے وہ جو ہم چاہتے ہیں جیسی گزارنی،
تو ویسے نہیں گزار پا رہے. ہم حکومت کے تابع جو ہے اپنی لائف وہاں گزارنے پہ مجبور بھی تھے, اور وہاں پہ حالات بھی ایسے نہیں ہیں اسی وجہ سے کہ اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے پابندیوں کی وجہ سے. اور یہ ساری پراکسی وار میں جتنا بھی پیسہ اگر جو کمایا وہ پراکسی وار میں لگا دیا, اور اس کا ایٹ دا اینڈ جو ہے اب حاصل بھی کچھ نہیں ہوا. اس وقت آپ کو پتہ ہے اسرائیل مڈل ایسٹ میں جو ہے ڈگمگاتا پھر رہا ہے, مطلب جو ہے ہاتھی بنا ہوا ہے, بھینسا بنا ہوا ہے وہ مارنے والا. اور یہ سارے ملک جن کے اوپر پہلے ایران کی پراکسی جہاں پہ ایکٹیو تھی, وہاں پہ اب اسرائیل جب دل کرتا ہے وہ سیریا پہ بھی اٹیک کر دیتا ہے, وہ لبنان پہ بھی کر دیتا ہے, یمن پہ بھی کر دیتا ہے, عراق پہ بھی کر دیتا ہے, اور ایمن کے وہ دوحہ تک کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے. تو ویڈیو تھوڑی لمبی شاید ہوتی جا رہی ہے, لیکن مقصد یہی تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ایران جو ہے وہ اس نہج تک کیسے پہنچا. مطلب ایک تو امریکہ, یورپ, اسرائیل وغیرہ کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری آتی چلی گئی, اور وہ کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی چلی گئی. پھر دوسرا یہ کہ ایٹمی قوت بننے کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکا, اور پابندیوں کی زد میں بھی رہے. پھر آئل کے ریزرو ہونے کے باوجود اپنا ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکے, اس کو بیچ نہیں سکے, اس سے منافع پیسہ کما نہیں سکے. پھر یہ ہوا کہ اپنے لوگوں کے اوپر جو پیسہ لگنا تھا وہ پراکسی وارز کے اندر لگا دیا. اور یہی نہیں بلکہ جو لوگ ہیں, ایک تو ان کو آپ جو ہے ان کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو, دوسرا ان کو آپ جو ہے وہ سختی بھی ان کے اوپر کریں کہ جائیں نماز پڑھیں, جائیں سر پہ دوپٹہ لیں, جائیں جو ہے وہ اپنا آپ نے ایسے چلنا ہے اور ایسے بیٹھنا ہے. تو یہ آج کے دور میں کافی مشکل ہے, مطلب 21ویں سینچری کے اندر یہ کافی مشکل ہے. تو لوگ ظاہر سی بات ہے اب تو عرب ملک جو ہیں وہ بدل رہے ہیں, سعودیہ بدل رہا ہے, وہاں سینمے کھل رہے ہیں, یو اے کے دیکھیں لوگ جو ہیں وہاں پراپرٹیز خرید رہے ہیں, دنیا بھر کی عیاشی کا سامان ہے وہاں پہ. تو ایران کے جو لوگ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے, جب 1979 کے انقلاب سے پہلے تو ایران ہو یا ایمن کے افغانستان ہو یا زیادہ سے پہلے کا پاکستان آپ دیکھ لیں تو کافی جو ہے جدید طرح کے مطلب طرز زندگی تھا. تو وہ سارا جو ہے جب وہ ختم ہوا تو لوگ ظاہر سی بات ہے وہ اب جب دوسری دنیا کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم ان سے پیچھے, تو وہ پھر وہاں پہ اشتعال اور غصہ ہے, اور لوگ جو ہے حکومت کی پالیسیوں سے جو ہے وہ خوش نہیں ہیں. یہی نہیں بلکہ جو حکومت کے مطلب حامی ہیں یا حکومت کا ساتھ دیتے ہیں یا حکومتی عہدوں پر ہیں, ان کو وہاں پہ یہ تفریق بھی ہے کہ ان کے بڑے مزے ہیں, لیکن جو لوگ جو ہیں وہ کسی گنتی میں نہیں آتے, تو ان کی نہ پھر کوئی پروموشنیں ہیں, نہ کوئی انکریمنٹ ہے, نہ کوئی ترقیاں ہیں, اور نہ ان کے اس طرح سے ان کے وسائل جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں یا وہ بآسانی جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ ضرور پسند آئی ہوگی. ضرور شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.